ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام ماہ رمضان کا براہ راست نشریہ۔ میری اور آپ کی رہنمائی فرمانے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے مشہور معروف عالم دین جناب مولانا نزاکت حسین قاسمی صاحب۔ مولانا صاحب پروگرام میں بہت خیر مقدم۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں اور اپنے موضوع کا آغاز کریں، آپ کی کالس کو شامل کریں، جو آپ میرے ساتھ رکھی ہوئی پروڈکٹس کی ایک وسیع رینج دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیتے ہیں۔ تمام تر پروڈکٹس جو ہیں وہ ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں، اور ہمدرد کی پہچان آپ جانتے ہی ہیں کہ ہندوستانی اقدار پر مبنی اس کی ایک ساکھ ہے۔ اور کیونکہ مثبت ارادے اور نیک سوچ کے ساتھ ہمدرد جو ہے اپنے پروڈکٹ تیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صارفین کا 100 سالوں سے زیادہ کا ہمدرد پر بھروسہ ہے۔ تو یہ ہمدرد کی پہچان، اب جو پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیتے ہیں کیا کیا پروڈکٹس ہیں۔ یہ ہے 5 لیٹر کے اندر رکھا ہوا مسٹرڈ اور کچی گھانی مسٹرڈ 5 لیٹر کے اندر دستیاب ہے۔ اگر آپ اسے 5 لیٹر میں نہیں لینا چاہتے تو 1 لیٹر کے اندر بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں دیکھیں گے جو اور رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ چیزیں، اس میں یہ دیکھیں زعفران ہے رکھا ہوا یہاں پر، اور ہینگ بھی یہاں پر موجود ہے۔ کچھ مسالے ہیں یہاں پہ، مسالے بتا دیتے ہیں۔ قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ، ٹکا مسالہ۔ ان مسالوں کے علاوہ کچھ ثابت مسالے بھی یہاں پر موجود ہیں، جیسے کہ دارچینی اور سونف۔ تو ان مسالوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ مسالے جو ہیں اور مسالوں سے الگ ہیں۔ وجہ ایک تو ہمدرد کے اندر جو ہمدرد کی اپنی فیکٹری، اسی کے اندر یہ مسالے تیار کیے جاتے ہیں اور بہت تحقیق کے بعد تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ مسالے خالص ہیں اور خالص اجزاء سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ان مسالوں میں خوشبو بے مثال ہے، ذائقہ ان کا لاجواب ہے۔ ان مسالوں کے اندر نہ کسی آرٹیفیشل فلیور کا استعمال کیا گیا ہے، نہ ہی کسی پریزرویٹو کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور ان جو مسالے ہیں یہاں پر، ان کو مشینوں سے پیک کیا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر کسی انسانی لمس کا اس کے اندر نہیں دیا جاتا، یعنی کہ انسان ان کو ہاتھ سے ٹچ نہیں کرتا۔ ان مسالوں کو صفائی کے مد نظر ان مسالوں کو 4 مراحل سے گزارنے کے بعد، جیسے میں نے کہا، مشینوں سے پیک کیا جاتا ہے ان کو، اور جس سے کہ اندر ان کے خوشبو، ذائقہ اور تازگی برقرار رہے، اس وجہ سے ان کو نائٹرو پیکس کے اندر پیک کیا جاتا ہے۔ بہت لو ٹیمپریچر پر، کم درجہ حرارت پر ان کی گرائنڈنگ کی جاتی ہے، جس سے کہ اس کے اندر قدرتی آئل بھی برقرار ہے۔ تو یہ تو مسالوں کی جانکاری تھی۔ اب بات کر لیتے ہیں آگے۔ اولیو آئل بھی موجود ہے، اگر آپ کچھ لوگ صحت کے لیے کانشیس ہیں تو وہ اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ مشروبات کی بات کر لیتے ہیں۔ ہمدرد کے روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں۔ 100 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، نہ ذائقہ بدلا، نہ رنگت، نہ ٹیسٹ۔ یہ ایسا کا ایسا ہی ہے جیسے پہلے دن تھا۔ بہت سارے مشروبات آئے اس کے سامنے اور گئے، لیکن اس کو کوئی بھی اس کے مدخل نہ ٹھہر سکا۔ اسی طرح سے ہمدرد نے کچھ اور مشروبات بھی لانچ کیے، جیسے کہ آپ ناریل پانی یہاں رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو ناریل پانی کو بھی اس طرح سے پیک کیا ہے تاکہ اس کی تازگی برقرار رہ سکے۔ ساتھ میں گلوکوز دی ہے۔ یہ موسم گرما کی اب جیسے آمد ہے، بلکہ درجہ حرارت روزانہ اضافہ ہو رہا، تو ایسے میں آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کیجیے، یہ انسٹنٹ انرجی کے لیے۔ ساتھ میں 2 اسکویش، لیمن اور اورنج ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں ایک چھوٹی شیشی، وہ بھی کچھ کہہ رہی ہے، وہ جامع شیری ہے، شربت سندل ہے، تو ان مشروبات کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شہد ہے، شہد خالص ہے، تو ان تمام چیزوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مشروبات کا موسم گرما میں رمضان بھی چل رہا ہے، رمضان کے اندر جو مسالے جو بنے ہوئے ہیں، یہ رکھے ہوئے مسالے، ان سے بھی ذائقہ دار لذت دار ڈشز تیار کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی۔ ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے تہذیب ٹی وی، وہاں پر آپ کو مسلم، قومی اور بین الاقوامی خبریں ملیں گی، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے تہذیب دی، جس پر آپ ماہ رمضان، احکام رمضان اور مشعل رمضان اسپیشل، یہ تمام تینوں پروگراموں کے علاوہ دیگر جو ریکارڈ دن بھر کے پروگرام ہیں وہ تمام تر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر یہ دستیاب ہے۔ بات کریں گے کوئز کی۔ کوئز رہے گی بریک کے بعد۔ تو ناظرین، یہ تو تمام تر پروڈکٹ کی جانکاری ہے۔ اب آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا، اپنے موضوع کا۔ آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں شب قدر کہ آخری عشرہ جاری ہے، اور آخری عشرے کے اندر کہا گیا شب قدر کو تلاش کرو۔ اس پر بھی تاقراتوں کا ذکر کر دیا گیا، مطلب 10 سے 5 رہ گئی، اور آج 23ویں شب ہے، اور آج کے لیے بھی 21، 23، 25، 27، 29 کہا جاتا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چھپایا کیوں؟ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اہم چیزوں میں سے صرف لیلۃ القدر کو نہیں چھپایا،
بلکہ اس کے علاوہ بھی چند چیزوں کو مخفی رکھا، جیسے اسم اعظم کو مخفی رکھا۔ جمعے کے روز ایک گھڑی آتی ہے جس میں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور وہ گھڑی وہ وقت کون سا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو بھی مخفی رکھا۔ اس کی بہت ساری حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ من جملہ ان کے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کو بندوں کا رات میں عبادت کے لیے جاگنا بہت زیادہ محبوب ہے، اس امید پر کہ شب قدر کو تلاش کر رہا ہے تو یا تو پورے عشرے کی تمام راتوں میں جاگے گا، یا کم از کم طاق راتوں میں، جو کہ تعداد میں 5 بنتی ہے، ان راتوں میں جاگ لے گا، تو یہ ایک کے طفیل میں اس کی تلاش میں 5 راتیں جاگا، تو گویا کہ وہ شوق عبادت میں جو جاگ رہا ہے اللہ اس پر بھی بے پناہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور مخفی رکھنے کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں گناہ گاروں پر شفقت بھی ہے۔ بعض گنہگار ایسے ہوتے ہیں جن کو کتنی بھی بابرکت رات ہو، کتنا بھی بابرکت وقت ہو، انہیں گناہ کیے بغیر مزہ نہیں آتا۔ تو اگر وہ ان بابرکت راتوں میں ایک ہی رات ہوتی اور اس کے اندر گناہ سرزد کر بیٹھتا تو اللہ کے یہاں پر تو ناقدری کی وجہ سے پکڑ بھی سخت ہے۔ تو اس اعتبار سے گناہ گاروں پر شفقت بھی ہے، اور پھر یہ کہ اس کی برکت سے بہت ساری راتوں کا جاگنا انسانوں کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمت علماء نے بیان کی ہیں۔ آپ نے اس میں ایک لفظ استعمال کیا، اسم اعظم کو چھپائے گا، یہ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرتا ہے، اسم اعظم کو پڑھے اور پھر اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب اسم اعظم کیا ہے وہ تو مخفی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی ہو سکتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے نام جی ناموں میں سے جی ایک نام جس کے ساتھ، اچھا یہ کہا جاتا ہے، مجھے ذہن میں بھی آیا آپ نے جب بات ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں سے ایک نام ایسا ہے جس کے ساتھ دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ اسم اعظم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ جی جب آپ نے کہا نا حی قیوم، زیادہ تر الحی قیوم، تو اس کے اوپر زیادہ لوگوں کا اس پر وہ ہے کہ شاید یہ دیکھیے اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ تو اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ جی، جی الحی القیوم کو لوگوں کو زیادہ کہتے ہیں کہ یہ شاید وہ نام ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں، ایک انداز ہے جیسے لوگوں کے شب قدر کے بارے دیکھیے میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف اقوال ہیں علماء کے، تو جیسا کہ شب قدر کے متعلق بھی صحابہ کی مختلف رائے ہیں، جس نے جیسے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انہوں نے ویسے ہی نقل کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اپنے خوابوں کا ذکر کیا ہے، تو کسی ایک کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی اسم اعظم کو بھی اب قبولیت دعا کے لیے جو جمعے کے وقت کی گھڑی ہے، آپ نے ایک ساتھ ایسی ہے، اس میں جو ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ گھڑی جو ہے جب امام صاحب ممبر پر بیٹھتے ہیں بیان کے لیے، خطبے کے لیے، اور پھر جمعے کی نماز تک، یہ وقت جو ہے ایسا ہے جو قبولیت دعا کا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ وقت جو ہے عصر کے بعد کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ملتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز بھی میرے ذہن میں بھی بات آئی، کچھ عظیم یا اہم چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپایا ہے، اور کچھ چیزوں کا علم تو ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا اس بارے میں، جیسے کہ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں قیامت، اور حدیث جبریل اس میں موجود ہے وہ کہ قیامت کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا۔ اس کا تو اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کر دیا قرآن میں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، جی، 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ جی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، ایک تو قیامت کب آئے گی، جی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی، ماں کے رحم میں کیا ہے اس کا بھی نہیں پتہ دیا۔ اس کا بھی نہیں پتہ ہے۔ اور یہاں پر لفظ ماں ہے، ایک ہوتا ہے
عربی کے اندر ما اور ایک ہوتا ہے من. ماں کا ماں کے معنی جو چیز, تو ماں بولا جاتا ہے جس کے اندر جان نہ ہو, غیر ذوی العقول کو, اور من بولا جاتا ہے ذوی العقول کو. یعنی کہ جب روح پھونک دی جائے یا جو ایک چیز انسان کا جسم تیار ہو گیا اس کے لیے من, تو اس میں تو الٹرا ساؤنڈ میں بتا دیتے ہیں جی. لیکن جب تک وہ ماں ہے, ماں کے معنی جب تک وہ چیز جو ہے اس کے اندر روح نہیں ڈالی گئی ہے, ابھی تک جب وہ کسی شیپ میں نبی شکل میں نہیں آیا, ابھی وہ صرف نطفے کے شکل کے اندر موجود ہے, تو جب تک وہ علاقہ جسے بولتے ہیں ابھی اسی شکل میں ہے. جی, تو ابھی تک کسی کو اس کا علم نہیں ہے. جی. اچھا, اگر اس کے معنی من وہ بھی لے لی جائے ذوی العقول کے بھی, تو یہ نیک بخت ہوگا, کیا ہوگا, اس کی بھی بہت سارے لوگوں نے. لیکن جو میں نے ابھی بتایا نا, ماں کے معنی جب تک وہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے نطفے کی شکل میں ہے, کہ وہ بچہ ہے یا بچی ہے, اس کا علم کسی کو نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. اور اس چیز کا بھی کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا, اس کا بھی علم کسی کو نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرے گا, اس کا علم کسی کو نہیں ہے. وماذا تدری نفس بأي أرض تموت, اور کسی بھی شخص کی موت کس جگہ پر آئے گی, اس کا علم بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اعلان کرا رہا ہے کہ 5 چیزوں کا علم تو صرف اور صرف اللہ کو ہے. شیخ اشفاق اللہ صاحب کو شامل کر لیتے ہیں. فرمائیے شیخ صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو. جی فرمائیے محترمہ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, روزے میں بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں کیا, کٹنگ؟ عورتیں, ٹھیک ہے. جی, دیکھیے, روزے کی حالت میں جسم کی صفائی کرنا, بال کاٹنا, ناخن کاٹنا, یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں. ان سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, روزہ بدستور باقی رہے گا. انور جاوید صاحب کو شامل کریں گے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بھیا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, اللہ تعالیٰ آپ کو پوری دن سلامت رکھے اور مولانا اضافت صاحب کو سلامت رکھے. سوال کچھ اس طرح ہے, اگر کوئی شخص ہے تو پوشیدہ صدقہ دینا چاہتا ہے بھرے بازار میں کوئی غریب مسکین کو, اور وہ چاہتا ہے کہ پوشیدہ صدقہ ہونا, لیکن راستے سے آنے جانے والوں کی اگر نظر پڑ جائے تو کیا وہ پوشیدہ چلا جائے گا یا اس میں کچھ دکھاوا ہو جائے گا؟ شرط یہ ہے کہ دینے والے کی نیت دکھاوا نہیں ہے, اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ تو بازار میں کیسے تلاش کر رہے ہیں آپ کہ کوئی صدقے کا مستحق ہو؟ بازار میں جو غریب مسکین جو بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, نابینا ہے, یتیم ہے, مسکین ہے, بیٹھے رہتے ہیں, تو ان کے تعلق سے بات کر رہا ہوں میں. اگر پوشیدہ صدقہ دینا چاہے, اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ پوشیدہ رہے گا یا کچھ الگ رہے گا؟ فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے, صدقہ غریبوں کو دینے کی اہمیت ہے, صدقہ معذوروں کو دینے کی فضیلت نہیں بیان کی ہے. یوں معذوروں پر رحم کھانا چاہیے, کوئی معذور ہے اس کے کام آنا چاہیے, کسی سے چلا نہیں جا رہا اس کو اٹھا کر کے بٹھا دیں, یہ کام کرنا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی آدمی لنگڑا ہے یا نابینا ہے اور آپ اس کے اوپر صدقہ کریں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. صدقہ جو ہے ضرورت مند کو دیا جائے گا. آج جو مارکیٹ کے اندر جو بازاروں میں گھوم رہے ہیں, اور بعض وہ لوگ جو نابینا ہیں یا اس طرح کے کچھ معذور ہیں, وہ مستقل کیسٹیں چلا رکھی انہوں نے کہ زکوٰۃ اور صدقے کے مستحق ہیں. پوری کی پوری گلیوں میں جو ہے پورے مسلم محلے کے اندر گھومتے ہیں, ان کا نہیں پتہ بھائی وہ کون ہے. اور آج کل ایک اور ٹرینڈ ہے, معذرت سے آپ کو روک رہا ہوں, کچھ نان مسلم بھی اس کے اندر شامل ہیں. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے. نفلی صدقہ آپ نے دے دیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا جو ہے آپ کو ثواب ملے گا. لیکن جہاں آپ جو ہے اتنی اہمیت کے ساتھ چھپا کر کے صدقہ دے رہے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے, آپ کا اخلاص اس درجے پر ہے, اور آپ جو ہے پھر اس میں بہت زیادہ ضرورت مند کو نہ دیں, آپ ایسے ہی کسی کو بھی دے دیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. جی, چاند زکاتی ہمارے ساتھ ہے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ جو اپنے مردے ہیں ان کی طرف سے فطرہ دیا جا سکتا ہے کیا؟ مردوں کا فطرہ
جی جی دیکھیے جو مردے ہیں ان کا فطرہ نہیں، ان کے لیے تو ایصال ثواب کیجیے. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے اوپر فطرہ واجب تھا اور اس نے وہ فطرہ اپنا ادا نہیں کیا ہے، یا پہلے کئی سالوں تک بے دینی کی زندگی گزاری اور اولاد کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرے والد نے اپنا فطرہ نہیں دیا تھا، تو اولاد اپنے والد کا یا کوئی رشتہ دار کسی کی طرف سے وہ فطرہ نکال دیتا ہے، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ فطرہ اس کے حق میں کارگر ثابت ہوگا. لیکن ایسے ہم کسی مردے کی طرف سے کوئی فطرہ دیتے تو فطرہ ان کے اوپر واجب نہیں ہے، فطرہ تو زندوں پر ہے، مالداروں پر ہے، ان کے لیے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. حسن صاحب ہمارے ساتھ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام. ہاں میرا سوال دو ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہے، تو ان کے علاوہ بھی تہجد یا اشراق یا کون سی نمازیں ہیں اور ان کا ٹائمنگ کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ امی جان کو لقوا روکا تو انہوں نے رمضان سے پہلے یہ نیت کی تھی کہ میں پورے رمضان میں اعتکاف میں بیٹھوں گی، تو انہوں نے 20 رمضان تک تو اعتکاف میں نہیں بیٹھی، لیکن 20 کے بعد میں وہ بیٹھ گئی. تو اب جو بچے ہوئے 20 دن ہیں ان کا اعتکاف کب کریں؟ اگلے رمضان سے پہلے کریں یا نفلی کی؟ یہ جو انہوں نے جب ان کو پیرالائز ہوئے اس سے پہلے نیت کی تھی یا پیرالائز ہونے کے بعد؟ پیرالائز ہونے کے بعد میں. تو ان کی منت پوری ہو گئی؟ ہاں وہ مطلب ابھی ان میں فرق ہے، وہ اب یہ ہیلتھ میں بہت سدھار ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے کسی آدمی نے منت مانگی اور وہ جس کام کے لیے منت مانگی اگر وہ کام ہو گیا ہے تو منت کا پورا کرنا واجب ہے. اور منت چونکہ انہوں نے پورے مہینے کی مانگی ہے تو پورا مہینہ تو پورے مہینے میں ہی ہوگا. دیکھا یہ جائے گا کہ رمضان 29 کا یا 30 کا ہے. 29 کا ہے تو 29 دن کا آپ کو جو ہے اعتکاف کرنا ہے، اور اگر 30 دن کا ہے تو 30 دن کا اعتکاف کرنا ہے. اب رمضان کے اخیر عشرے کا کر لے، 20 دن آپ کے باقی رہ گئے ہیں، تو رمضان گزرنے کے بعد اور روزے کے ساتھ اعتکاف کریں 20 دن کا. اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ ضرور ہونا چاہیے. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں فرض نمازوں کے علاوہ جو نفلی نمازیں وہ کون کون سی ہیں اور ان کے اوقات کیا ہیں؟ اچھا دیکھیے علی بھائی نے جو کہا کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، تو یہ اعتکاف سنت مؤکدہ جو رمضان کے اخیر عشرے کا ہے، اور اسی طریقے سے واجب اعتکاف جو منت کا بھی واجبی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو نفل اعتکاف ہے اس میں روزہ شرط نہیں ہے. جیسے آپ کبھی بھی جاتے ہیں مسجد میں تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. کیا کہا سوال آپ کا؟ یہ تھا سوال ان کا، فرض نمازوں کے علاوہ جو نفلی نمازیں فرض نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز ہے جس کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے وقت داخل ہونے سے پہلے تک ہے. اس کے بعد اشراق کا وقت ہے، سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ کے بعد سے، جب سورج جو ہے اپنے خوب بلند ہو جائے اس وقت تک آپ پڑھیں. پھر اس کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے جو زوال سے پہلے رہتا ہے. اس کے بعد جو ہے مغرب کے بعد اوابین کی نماز ہے، اور اوابین کا وقت جو ہے مغرب کے متصل بعد، اس میں جتنی جلدی ہو جائے ادا کر لی جائے، تاخیر نہ کی جائے. یوں تو عشاء کے وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھ لی تو اوابین ہی کی نماز ہے. اس کے علاوہ جو ہے صلاۃ التسبیح ہے، اور پھر آپ کا تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، اور صلاۃ الحاجہ ہے، صلاۃ الشکر ہے. جاوید صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے جی، کسی شخص کی اہلیہ جو ہیں وہ بے پردہ رہتی ہے تو کیا وہ امامت کر سکتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے؟ امامت کر سکتا ہے. اہلیہ بے پردہ رہتی ہیں تو جی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں امام متقی ہو اور امام کے اہل خانہ بھی متقی ہوں، بیوی بھی متقی ہو، تو نمازوں کا وہ ایسا شخص زیادہ حقدار ہے. عورت بے دین ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ان کی بھی کچھ کوتاہیاں شامل ہوتی ہیں، لیکن بعض مرتبہ انسان بھرپور کوششیں کرنے کے باوجود، نکاح تو اس اعتبار سے کیا تھا کہ میں
نیک عورت سے شادی کر رہا ہوں اور اس کے سامنے پیش بھی ایسے ہی کیا گیا کہ بہت متقی اور پرہیزگار ہے، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، اس کا ناخن تک بھی کوئی اجنبی آدمی نہیں دیکھتا ہے، لیکن جب نکاح ہوا اس کے بعد کیفیت کچھ اور تھی، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو مسلح سے فوری طور پر ہٹا دیں. معلوم کریں، حالات کا اندازہ لگائیں کہ ان کی کس انداز کی کوششیں ہیں. لیکن بہرحال چونکہ عورت اگر بے دین ہے، بے پردہ ہے، تو ان کو اصلاح اس کی کرنی چاہیے ضرور. جی ایوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فرمائیے گا کیا سوال ہے ایوب صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے. ہماری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں دے رہا، جی کیا ان کے بدل میں روزے رکھ سکتے ہیں؟ کیا کر ان کے سکتے روزے میں رکھ سکتے ہیں کیا؟ ان کے روزے میں رکھ سکتا ہوں کیا؟ آپ رکھ سکتے ہیں؟ جی. اور آپ کے کون رکھے گا؟ اور آپ کے روزے؟ میرے روزے اللہ معاف کرے گا نا. میری بیوی کے لیے میں رہنا چاہتا ہوں. بیوی سے محبت زیادہ ہے آپ کو؟ جی. دیکھیے اللہ جذبات ہیں بھائی اپنے اپنے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے قائم اور ادھر دائم بھی رکھے. یہی محبت ہو. جی دیکھیے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھا تو آپ نماز پڑھیں. یہ بعض احکامات تو شخصی اعتبار سے آپ کے اوپر فرض ہیں، جیسے روزہ بھی، تو روزہ آپ کے اوپر بھی فرض ہے، آپ کی بیوی کے اوپر بھی فرض ہے. اگر بیوی صحت مند نہیں ہے تو اس کے لیے شریعت نے کہا کہ اگر وہ صحت لوٹ آ سکتی ہے تو بعد میں قضا کر لے، صحت لوٹنے کی امید نہیں ہے تو فدیہ ادا کر دیں. تو ان کی طرف سے آپ روزوں کا فدیہ ادا کریں. آپ ان کی طرف سے روزے نہ رکھیں بلکہ فدیہ ادا کریں، اور فدیہ ایک روزے صدقہ فدیہ کی مقدار. روزہ رکھنے کے بعد دعا کریں ان کی صحت کے لیے. جی. وہ آپ کرتے ہوں گے، ہمیں امید ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قائم رکھے. چاند صاحب کو شامل کریں گے. فرمائیے کیا سوال ہے چاند صاحب؟ جی دیکھنا. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم ترانہ سے بول رہے ہیں، مدھیہ پردیش سے. جی بتائیے. ہلو سر سوال بیان کیجیے. ہاں السلام علیکم عالم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تہجد کی نماز کتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ایک سوال تو یہ. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد وہ ایک وظیفہ پڑھتا تھا، میں لا الہ الا انت سبحانک 51 بار یہ پڑھتا تھا. عشاء کی نماز کے بعد درسوں سے پڑھ دیا، اس کے بعد میں نے یہ بند کر دیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہی ہاں یہ ہر عشاء کی نماز کے بعد پڑھتا تھا، میں بند کر دیا میں نے. اس کے لیے کیا اس کو جاری رکھوں؟ کیوں پڑھتے تھے آپ؟ نہیں بند کیوں کیا آپ نے؟ ہاں یہ آیت کریمہ کی دعا. آپ نے بند کیوں کیا ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. ہاں جی چلیے. دیکھیے کوئی آدمی نیک عمل کر رہا ہے تو اس نیک عمل کو دوام کے ساتھ کرے. اب اگر کسی نے غفلت کی وجہ سے شیطان نے اس کے اندر سستی پیدا کر دی ہے، نفس نے جو ہے اس سے دور کر دیا ہے، تو اب جب ہوش آ رہا ہے تو اس کو کنٹینیو کریں اور کوشش کریں کہ اس جو تعداد ہے اس کے اندر اضافہ کریں. خاص طور پر رمضان کے مہینے میں تو تعداد ڈبل کر دیں، تو اس عمل کو آپ دوبارہ جاری کر دیجئے. تہجد کی نماز کا معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 رکعتوں کا تھا. 8 رکعتیں پڑھنا یہ افضل ہے. وقت کی تنگی کی وجہ سے 4 رکعت پڑھ لی، آپ نے 2 رکعت بھی پڑھ لیے تو کافی ہے. سلطانہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سلطانہ صاحبہ سوال بیان کیجئے. مجھے یہ پوچھنا ہے، جی قرآن صرف زندوں کے لیے اتارا ہے اللہ تعالیٰ، مرحوموں کے لیے نہیں کر کے بولتے ہیں. جو بھی مرحوم ہو گئے ہیں ان کو قرآن بخشا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ قرآن اتارا ہے زندگی کیسے گزارنا ہے مسلمانوں کے لیے، ایسے کر کے بولتے ہیں. حضرت کیا صحیح ہے؟ مجھے جاننا. یہ قرآن کریم راہ ہدایت ہے زندوں کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
قرآن کریم کے پڑھنے پر جو اجر و ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے وہ بے فائدہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، تو یہ 10 نیکیاں تو کنفرم ہیں، یہ کٹنے والی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پڑھنے کا انداز اور اس آپ کے دل کی کیفیت، اس پر اللہ رب العزت کتنا اجر دیں گے تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ایک حرف پر 10 نیکیاں کنفرم ہیں۔ تو قرآن تو اس لیے اتارا گیا تھا کہ یہ ہدایت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن انسانوں کو بالکل سیدھا راستہ دکھواتا ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن کجی نہیں ہے۔ قرآن اتارا تو اسی لیے گیا تھا، لیکن اس کا ایک مقصد یہ بھی تو ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اور تلاوت پر اجر ملتا ہے، اجر جیسے زندوں کے لیے ملتا ہے، جیسے ہم کسی کو صدقہ کر کے اس کا ثواب کسی کو پہنچاتے ہیں، ایسے ہی تلاوت قرآن کر کے اللہ کا کوئی بھی ذکر کر کے ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو ایصال ثواب ایک الگ چیز ہوئی، اور قرآن کریم کا اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہدایت ہے، لیکن تلاوت پر اجر ملتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ جی ہمارے ساتھ امتیاز صاحب ہیں ممبئی سے، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی فرمائیں۔ ہاں، یہ چکر آتا ہے حضرت، چکر گھڑی گھڑی چکر، سارا دن چکر ہے، چکر کیا وظیفہ پڑھنا؟ چکر میں کیا وظیفہ چکر آتے ہیں آپ کو؟ ہاں وہ وظیفہ، دوسرا گھر آپ کو مکان بیٹھنا، اسے کیا پڑھنا؟ تینواں سوال ہے کہ بیٹے کو جلدی شادی ہونا، 3 سوال ہے، 3 کے جواب دو حضرت۔ بہن کی شادی، بچیوں کی شادی کے لیے آپ اپنی ہمت کے مطابق صدقہ کریں، بلکہ تمام کاموں کے لیے جو آپ نے، اور بچیوں کو جن کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں ان سے کہیں کہ وہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ الحاجہ پڑھ کر رب سے دعا کریں، اللہ رشتے میں جو رکاوٹیں ان کو دور فرما کر اپنی پسند کا رشتہ نصیب فرما، اللہ کی مدد آئے گی۔ مکان کے لیے آپ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 10، اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی رکاوٹوں کو دور فرمائیں گے۔ ناظرین آپ میرے ساتھ رکھی ہوئی جو پروڈکٹس ہیں ان کی ایک وسیع رینج دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیتے ہیں۔ تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں۔ ہمدرد اپنے پر جو پروڈکٹ ہے مثبت سوچ اور نیک ارادے کے ساتھ تیار کرتا ہے، ہندوستانی اقدار پر مبنی ایک ساکھ ہے، صارفین کا اس پر 100 سالوں سے زیادہ کا بھروسہ ہے۔ یہ بھروسہ کیوں ہے؟ کیونکہ خالص اجزاء کا استعمال کرتا ہے ہمدرد۔ اب یہ پروڈکٹس کیا کیا ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ 5 لیٹر کے اندر کین آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ رکھی ہوئی، کچی گھنی مسٹرڈ آئل کی 5 لیٹر کی 3 کین ہے، ساتھ میں آپ زعفران دیکھیں رکھا ہوا، اور ساتھ میں آپ کو یہ ہینگ کی شیشی بھی یہاں پر رکھی ہوئی نظر آ جائے گی۔ اس کے ساتھ میں اگر آپ دیکھیں کچھ مسالے رکھے ہوئے ہیں، جس میں قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ، ٹکا مسالہ۔ ان مسالوں کے علاوہ کچھ ثابت مسالے بھی ہیں جس میں دار چینی اور سونف بھی یہاں پر موجود ہے۔ ان مسالوں کو ہمدرد بے حد تحقیق کے بعد، یعنی کہ ایک ریسرچ کے بعد اپنی ہی فیکٹری کے اندر تیار کرتا، ہر مسالہ خالص اجزاء سے اور ایک اعلیٰ معیار پر تیار کیا جاتا ہے۔ جو مسالے ہیں ان مسالوں میں نہ کسی آرٹیفیشل فلیور کا یوز کیا گیا، نہ کسی پریزرویٹو کا یوز کیا گیا۔ ان مسالوں میں خوشبو اور ذائقہ لاجواب ہے۔ ان مسالوں میں خوشبو، تازگی اور ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے ان کو نائٹرو پیکس کے اندر پیک کیا جاتا۔ صفائی کے 4 مراحل سے گزارنے کے بعد ان کو مشینوں سے پیک کیا جاتا ہے۔ ان کے اندر انسانی ہاتھوں کا یا انسان کا کوئی استعمال نہیں کیا جاتا، یعنی کہ انسانی لمس ان کو نہیں دیا جاتا، یعنی کہ انسان اس کو نہیں چھوتا ہے۔ اس کے بعد ان کی جو ہے بہت ہی زیادہ ہلکے ٹیمپریچر پر، یعنی کہ لو ٹیمپریچر ہلکے درجہ حرارت پر ہی گرائنڈنگ کی جاتی، جس سے کہ ان کے اندر جو ایسنشل آئل یعنی کہ قدرتی آئل جسے کہتے ہیں ضروری آئل، ان کا برقرار رہتا۔ یہ اس طرح سے دوسرے مسالوں کو اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں۔ اور ان کی خوبی کیا ہے؟ اس کی جو مسالہ آپ کو بنانا ہے آپ اٹھائیے، اس کی پوری ریسیپی اس پہ درج ہوگی، آپ اس کو لے کر کے صرف آپ کو اس کے اندر اپنے
ذائقے کے مطابق نمک کا استعمال کرنا. آپ دیکھیں بہترین لذت دار ذائقہ دار آپ کی ڈش بن کر کے تیار ہو جائے گی. کچھ لوگ قیتولے کانشیس ہوتے ہیں، وہ اولیو آئل کا بھی استعمال کرتے ہیں. ہمارے پاس آئل بھی موجود ہے، ہمدرد نے نکالا ہے اس کا. اب بات کریں گے مشروبات کی. مشروبات میں آپ دیکھیں گے ہمدرد کا روح افزا. روح افزا 2-4 برس کا قصہ نہیں ہے، 1 صدی کا قصہ ہے. 100 سال سے زیادہ کی اس کی عمر ہو چکی. نہ رنگت بندی، نہ خوشبو، نہ ذائقہ اس کا. اسی طرح سے ہمدرد نے کچھ اور مشروبات بھی لانچ کیے ہیں، جس کے اندر آپ ساتھ میں رکھوا دیکھ رہے ہوں گے ناریل پانی. ناریل پانی کو بھی اسی طرح سے پیک کیا گیا ہے تاکہ اس کی تازگی جو ہے برقرار رہے. ساتھ میں آپ گلوکوز بھی دیکھیں گے. یہ انسٹنٹ انرجی کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. 2 اسکواش کی بوتل، اورنج اور لیمن، ان کا استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ میں چھوٹی شیشی ہے رکھی ہوئی جام شیریں، شربت سنتل ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. شہد خالص ہے، شہد بھی یہاں رکھا ہوا ہے، تو شہد کا استعمال کیجئے. شہد کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے جس شخص نے شہد کا 3 مرتبہ مہینے میں استعمال کیا مہلک امراض سے دور رہے گا. یہ تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں. اس وقت موسم جو وقت مہینہ چل رہا ہے رمضان کا چل رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر رمضان کے افطار کے دسترخوان پر ہمیں روح افزا تو کم سے کم ملتا ہی ہے. تو اور دیگر مشروبات ہیں، ان کو بھی آپ لے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا جو دسترخوان ہے اس کی رونق میں کچھ اضافہ ہو جائے گا. اور اگر وسعت دینا چاہتے ہیں تو بہترین ڈش بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے ان مسالوں کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی ڈش جو ہے بہترین ذائقہ دار، لذت دار اور لاجواب ڈش ہوگی. شرط ہے ان کا استعمال ایک بار شرط لازم ہے. جس طرح سے آپ کے دلوں پر روح افزا راج کرتا ہے، اسی طرح سے یہ کچن کے جو مسالے یہ بھی جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کے کچن کا مستقل حصہ بن جائیں گے. یہ تو ہوئی ہمدرد کے پروڈکٹ کے بارے میں جانکاری. اب بات کر لیتے ہیں ناظرین، ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے تہذیب ٹی وی، اس پر آپ قومی اور بین الاقوامی مسلم خبریں دیکھ سکتے ہیں. دوسرا ہمارا چینل ہے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے تہذیب دین، جس پر آپ کو احکام رمضان، ماہ رمضان اور یہ تمام تر جو مشعل راہ اور دیگر جو دن بھر کے ریکارڈڈ پروگرام اس تمام اس پر مل جائیں گے. آپ وہاں سے جا کر کے ان پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ ان سے وہاں پر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ناظرین اب بات کریں گے ہم، وقت ہے، ہم نے کہا تھا بریک کے بعد ہم آپ سے کوئز معلوم کریں گے. آج کی کوئز کا کوئز ہے آج کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں کتنے دن کا اعتکاف کیا یا کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں کتنے دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے؟ یہ سوال ہے. آپ کے آپشن ہے 5 دنوں کا، 10 دنوں کا یا 15 دنوں کا. سوال اور آپشن پھر سن لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنے دن کا اعتکاف کرتے تھے؟ آپ کے آپشن 5 دنوں کا، دوسرا 10 دنوں کا، تیسرا 15 دنوں کا. جواب بھیجنے کا طریقہ آپ جانتے ہیں، اپنا نام، شہر کا نام اور جواب لکھ کر کے 9289568993 نمبر پھر سن لیجیے 9289568993 پر آپ اپنا جواب واٹس اپ کر سکتے ہیں. تو ناظرین یہ تو تمام تر جانکاری ہوئی اس کے بارے میں، کوئز کے اور سب چیز کے بارے میں. اب اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھتے ہیں کوئی کالر ہے کیا ہمارے ساتھ میں، بات کر لیتے ہیں اس سے. جی فرمائیے گا، کوئی اگر کالر ہے تو. اگر کوئی کالر ہے تو اپنا سوال بیان کیجیے. ہیلو جی فرمائیے محترمہ، کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی عارف بھائی، میرے 5 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے. 5 سوال ہیں. پہلا سوال جی پہلا سوال تو یہ ہے، چاروں کل پڑھ سکتے ہیں کیا؟ چاروں کل؟ دوسرا سوال یہ چاروں کل حیض میں، ٹھیک ہے، حیض کی حالت میں. جی اور دوسرا سوال یہ ہے، جیسے مفتی صاحب کا پروگرام آتا ہے شگفتہ بازی کو، تو وہ تو بتا رہے تھے کہ اللہ کے ناموں کا ذکر چل رہا تھا ابھی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ یا ارحم الراحمین اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو میں تو وہی نام لے کے دعا کرتی ہوں. کون سا؟ یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین. جی اور تیسرا سوال یہ ہے، جیسے آج کل معذور تو کم ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں مطلب وہ تو صحیح ہے، زکوٰۃ ان پر مطلب لینا صحیح نہیں تھا، اور پھر انہیں دے دیتے ہیں زکوٰۃ یا صدقہ، تو کیا وہ ادا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. اور چوتھا یہ ہے کہ اعتکاف میں جیسے بیٹھ جاتے ہیں یا وسوسے آتے ہیں تو مطلب اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ اور جیسے رمضان میں مہمان آتے ہیں تو اور ان کا ناشتہ یا کچھ وہ نہیں کرو، جیسے رمضان سے نہیں ہوتے وہ اور ہم رمضان سے ہیں، تو کیا مطلب گناہ چڑھے گا؟ کیونکہ ابھی میرے ساتھ ایسی ہوا تھا، ہمارا افطار کہیں اور تھا اور ہمارے مہمان آئے، مطلب مہمان بھی تھے، میری بہن تھی ان کے ساتھ، اس کے ساتھ رمضان سے نہیں تھی، تو میں نے تھوڑی ایسی ناگوری سی کر دی تھی، تو مطلب اس کو کوئی گناہ تو نہیں ملے گا مجھے؟
ٹھیک ہے اس بس یہ سوال تھے جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. ہاں جی رمضان میں مہمان آ گئے. دیکھیے آج چاروں خل کا ذکر کیا تھا انہوں نے. ہاں ابھی تو رمضان میں مہمان تھے آخری میں کہ چلو کسی کا شروع کر ٹھیک سکتے ہے ٹھیک ہے جہاں سے آپ کہیں گے آپ کا حکم سلام پر. دیکھیے رمضان میں جو مہمان آئے ہیں دیکھا یہ جائے گا کہ وہ مسافر ہیں یا نہیں. آپ کے وہ گلی چھوڑ کر کے جو آئے ہیں وہ ان کو بھی مہمان کہتے ہیں. ہم 2 کلومیٹر کے فاصلے سے جو آتا ہے اس کو بھی مہمان کہتے ہیں. مسافر وہ ہے جو 48 میل کا سفر کر کے آتا ہے. شرعی مسافر اس کو کہا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کے بعد میں قضا کر لیں. اسی طریقے سے خواتین ہیں ایام معمولہ میں ان پر روزہ فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی ہے وہ بیمار ہے اور بیمار پر بھی روزہ فرض نہیں ہے اگر وہ روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے. تو یہ وہ تمام افراد ہیں جن کا شریعت نے عذر قبول کیا ہے. ایسے شخصوں میں سے کوئی آپ کے ہاں آیا ہے یا ہمارا تعلق برادران وطن سے ہے, کوئی ہندو بھائی ہے, ان کو وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں, وہ ہمارے یہاں پر آ گئے ہیں. اب ہم ضیافت کے اعتبار سے ہم سوچیں ہم نے روزہ رکھا تو ان کو کیوں کھلائیں, تو کچھ نہ کچھ ان کے ضیافت کر دیں, معمولی درجے کی ہی صحیح لیکن ان کی ضیافت کر دیں. ایک آدمی بالکل ہٹا کٹا ہے اور صحت مند ہے روزے نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو آڑ تو دلائے کم از کم, بھائی ہمارے ہاں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا. اور پھر اگر کچھ کھلا رہے تو اسے کم از کم ایک سبق تو دیں. صحت مند آدمی ہے, کوئی عذر نہیں ہے, پھر بھی نہیں روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو کچھ پیغام تو دے شریعت کا. جی چاروں کل حیض میں دیکھیے بطور دعا کے یا اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنے حفاظت کے لیے چاروں کل پڑھتا ہے, عام طور پر جادو سے بچنے کے لیے, صحت و تندرستی کے لیے, تو اس اعتبار سے ان کا پڑھنا درست ہے. جی. اور مستحق کہاں تلاش کریں؟ مستحق تو ہوتے نہیں. دیکھیے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی کہا تھا کہ معذور شریعت نے جو معذور ہے اس کو نہیں کہا کہ تم اس کو اپنی زکوٰۃ دو, بلکہ زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں. فقراء ہیں جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, 52.5 تولہ چاندی سے کم حیثیت ہے ان کے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے ہیں, اگرچہ وہ تندرست بھی صحیح. دیکھیے بعض آدمی تندرست ہے, محنت کر رہا ہے, سیلری بھی اچھی ہے, لیکن اس کے ساتھ اخراجات زیادہ ہیں. اس کی بہنیں ہیں, اس کی اولاد ہے, والدین ہیں, سب کے اخراجات اس ایک آدمی کو تنہا اٹھانے پڑتے ہیں, اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے. تو یہ آدمی آپ کی زکوٰۃ کا زیادہ مستحق ہے. تو اس طرح کی اعتکاف میں وسوسے, دیکھیے وسوسے آنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. متوجہ ہونے کے لیے لا حول پڑھا کریں, جب بھی کوئی وسوسے آئے تو فوراً لا حول پڑھیں. آپ نے اسم اعظم کے متعلق کہا کہ انہوں نے کہا کہ یا ارحم الراحمین پڑھ کر کے دعا کیا کرو, تو یا ارحم الراحمین بھی اسم اعظم ہے. بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس میں یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یہ اسم اعظم ہیں علیحدہ علیحدہ. یا ذا الجلال والاکرام, یا ارحم الراحمین, یہ بھی اسم اعظم. ویسے اس پہ کس دن انشاءاللہ تعالیٰ کل بات کرتا ہوں اس پہ تفصیلی. فرین صاحبہ کو شامل کر لیتے ہیں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ فرین صاحبہ سوال بیان کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں یہ پوچھ رہی مفتی صاحب سے پوچھنا, تہجد کی نماز میں جیسے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. تہجد کی نماز میں اور رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں, جیسے دعا قبول اور رشتے کے لیے وظیفہ بتا دیں. جی. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اس دعا کا پس منظر سمجھیں آپ. اس کا ترجمہ تو یہ ہے, اے اللہ مجھے جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے, جس کے لیے میں محتاج ہوں, وہ چیز مجھے عطا فرما. یہ دعا کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. کن حالات میں؟ جب وہ مدین کے علاقے میں گئے ہیں, فرعون کے علاقے کو چھوڑ کر, جب آپ نے گھوسا مار دیا تھا, تو آپ کو جو ہے ایک تو ٹھکانے کی ضرورت تھی مکان کے رہنے کے لیے, کہ آپ کو ایک رہنے کے لیے گھر چاہیے تھا, اور دوسرے یہ کہ جوان ہو چکے تھے,
نکاح کی ضرورت تھی، اللہ سے ان الفاظ کے ذریعے سے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دونوں ضرورتیں رہنے کے لیے بھی انتظام فرما دیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ تو یہ دعا ہے اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے، روزگار کے اعتبار سے بھی مانگ سکتی ہیں آپ، اور شادی کے اعتبار سے، جیسا کہ انہوں نے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ جی رخسانہ صاحبہ فرمائیے۔ رخسانہ صاحبہ سوال بیان کیجئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ دوپہر میں نے سوال کرا تھا نا میری بہن کا، وہ کس کا، تو کیا دیکھ کے رکھ لے ہوئے۔ ہلو ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں، ہلو جی دوسرا سوال یہ ہے کہ میں استغفارین 2100 مرتبہ پڑھتی، مولانا پڑھ سکتے؟ ٹھیک ہے، پڑھیے خوب پڑھیے۔ جی یہ پہلا سوال کیا ہے؟ وہ میں دہرا دوں گا، مجھے دوپہر کے یاد ہے۔ استغفار آپ جو ہے جتنا زیادہ پڑھ سکتی ہیں پڑھیں، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اتنے پر ہی آپ کو پڑھنا ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھنا چاہتی ہے پڑھ سکتی ہیں آپ۔ کم از کم ایک تسبیح تو ضرور پڑھنی چاہیے، ایک تسبیح کا مطلب ہے 100 مرتبہ، آپ 2100 مرتبہ پڑھ رہی ہیں، یہ بہت قابل مبارکباد ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس ماہ مبارک کے اندر تو اس کی کثرت کا حکم دیا ہے، اور استغفار کے بہت سارے فوائد سورہ نوح کے اندر مذکور ہیں، 10-11 فوائد بیان کیے گئے ہیں اسی سورہ نوح کے اندر اس کے۔ دوپہر انہوں نے سوال کیا تھا، ہم جواب بھی دیا تھا، شاید یہ سن نہیں پائیں کہ کوئی آدمی ان کی بہن جو ہے ان کو وہ دیتا ہے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، جو بھی ہے، بہرحال وہ اس قابل ہے، مستحق ہے وہ، لیکن جو دے رہا ہے اس کا کام نمبر 1 کا بھی نمبر 2 کا بھی ہے، تو کیا انہیں لینا چاہیے، لے کے رکھ لیں، کیا کریں؟ دیکھیں دوپہر بھی آپ کو اس کا جواب دیا گیا تھا کہ جہاں سے ہمیں شک ہو کہ یہاں سے ان کی آمدنی 2 طرح کی ہے، تو آپ ان سے معلوم کر سکتی ہیں، معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ بھئی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا جو سودی کام ہے یا جو بھی ناجائز کا علم آپ کو ہے معلوم کر لیں، اور ان سے کہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے اگر آپ کچھ خدمت کر رہے ہیں، کچھ تعاون دے رہے ہیں، تو بالکل جو آپ کی پاکیزہ کمائی ہے اس میں سے دیں، یہ بات ان سے کہہ دیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں میں نے اسی میں سے دیا، تو پھر آپ کو اس سے زیادہ کا استفسار نہیں کرنا چاہیے، پھر لے لینا چاہیے۔ وہ دراصل مجھے سمجھ آ رہا ہے، وہ یہ لگ رہا ہے یہ ضرورت مند ہے اور سامنے والے سے اتنی بات پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہے، جی تو کیا کریں اس کنڈیشن میں؟ دیکھیے رزق کا مالک اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، جہاں ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کر لینا چاہیے ہمیں، اور اس میں یہ ان کو بھی برا نہیں لگے گا۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے آپ اپنی بھی اصلاح چاہتی ہیں اور سامنے والے کی بھی اصلاح چاہتی ہیں، تو اصلاح کا جو طریقہ ہے، دعوت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ آپ کو دے رہے ہیں 4 آدمی میں نے ان سے معلوم کریں، آپ ان سے جو ہے تنہائی میں معلوم کریں، جس سے جو ہے ان کو بھی احساس ہو، اگر وہ غلطی پر ہے تو غلطی کا تو احساس ہو جائے۔ اگر اس طریقے سے کوئی آدمی پوچھتا ہے تو انتشار نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو تعاون کرنا چاہتے تھے وہ چھوڑ دیں گے، ہرگز نہیں ہوگا ایسا۔ ٹھیک ہے، امجد صاحب فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب میرا 2 سوال ہے۔ جی میرا 2 سوال ہے۔ جی ہاں، پہلا سوال کیا ہے دیکھو، ابھی جنازے پر یہ جو میت کو لے کر جاتے ہیں نا، وہاں پر یہ چادر اڑاتے ہیں کپڑے کی، اس پر اللہ کا نام رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا، آج کل جو آیت سب رکھتے ہیں، کیا ایسا اڑا سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک، دوسرا سوال میرا، ہلو جی دوسرا سوال۔ دوسرا سوال کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، یاد آ جائے تو بتائیے جی۔ اس پہ جو کلمہ، دیکھیے کلمہ اگر کسی چادر پر لکھا ہوا ہے اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام سمپل چادر لگاتے تھے، تو ہمیں بھی اسی طریقے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ممانعت نہیں ہے اس پہ، اس لیے سختی بھی نہیں کی جا سکتی زیادہ، البتہ ترغیب دی جائے لوگوں کو کہ بھائی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ امتیاز صاحب فرمائیے۔ امتیاز صاحب سوال بیان کیجئے۔
हाँ, ये चक्कर होता है, चक्कर का वसीफा क्या पढ़ना दिखलाओ सर? आपने कहा सलातो शुक्र के बाद क्या पढ़ना है, ये पूछ रहे हैं सवाल? चक्कर है सर, चक्कर है, चक्कर को क्या वसीफा पढ़ना? चक्कर के लिए सबसे पहले अपनी हिम्मत के मुताबिक सदका करें। सूरह फातिहा 111 मरतबा या सलाम 1000 मरतबा खुद पढ़ लें या किसी मुत्तकी आदमी से पढ़वाएं और फिर पानी पर दम करें, बक़दर ज़रूरत पिया करें। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी परेशानी दूर फरमाएंगे। अतीक साहब को शामिल कर रहे हैं, फरमाइए अतीक साहब क्या सवाल है आपका? शफीक साहब है, माफ़ कीजिएगा, शफीक साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब ये पूछना था, जब ये किरात होती है, इमाम साहब किरात करता है, इसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक आता है, इसमें दुरूद पीछे मुक्तदी को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तो दुआओं में और याद रखना है इंशाअल्लाह। देखिए, कुरान करीम की जब तिलावत की जाती है वहाँ पर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना है। दौरान नमाज ऐसा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कुरान में जहाँ पर आपका नाम आता है वहाँ पर हमें खामोशी के साथ सुनना है और दुरूद नहीं पढ़ना है। फरीन साहिबा फरमाइए क्या सवाल है आपका? फरीन सवाल बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अभी मुफ्ती साहब ने बताया था तहज्जुद की नमाज के बारे में, ये सूरत वो कौन से कुरान में है, कौन पारे में है सूरत? जी तहज्जुद कह रहे हो? जी जो मुफ्ती साहब ने सूरत बताई थी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए, वो कौन से कुरान में है? लेकिन मैंने तहज्जुद के लिए नहीं बताई थी, उन्होंने कहा था कि तहज्जुद में हम रिश्ते के लिए दुआ करना चाहते हैं, तो उस एतबार से बताई थी। कुरान तो कुरान के कौन से इसमें है? जी बता रहे ध्यान से सुने आप। देखिए वो तहज्जुद के लिए नहीं है, पहली बात तो ये समझ लें। ये दुआ किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं आप, रिश्तों के लिए, रोज़ी के लिए या किसी भी ख़ास ज़रूरत के लिए आप इसको पढ़ सकती हैं। 20वां पारा सूरह क़सस, 20वां पारा सूरह क़सस के अंदर ये आयत मुबारका है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। बशीर साहब फरमाइएगा कि तस्बीह पे अगर दरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है तो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जाएगा या पूरा दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा? और दूसरा सवाल ये है कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि जो पढ़ा जा रहा, ये सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ा जाएगा तस्बीह पे या पूरा? देखिए दुरूद शरीफ जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरा दुरूद है, इसको आधा दुरूद नहीं कहा जाएगा, ये भी पूरा दुरूद है। और जो हम नमाज के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वो भी पूरा दुरूद है। तो अगर कोई आदमी इसी को पढ़ रहा है तो ये भी पूरा दुरूद माना जाएगा, लेकिन जब हम दुरूद पढ़ रहे हैं तो फिर वही पढ़े जिसको हम नमाज के अंदर भी पढ़ते हैं। जी अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह ये भी मुकम्मल इस्तिग़फ़ार है, इसको भी ये नहीं कहा जाएगा कि ये छोटा इस्तिग़फ़ार है। यहाँ पर भी बात पूरी हो रही है, हम कह रहे हैं ए अल्लाह मैं मग़फ़िरत चाहता हूँ, और मग़फ़िरत जो चाह रहा हूँ वो तो गुनाहों ही से चाह रहा हूँ। अब उसकी तफसील है आगे, जुमला तो यहाँ कंप्लीट हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह ए अल्लाह मैं आपसे मग़फ़िरत चाहता हूँ। उसकी तफसील है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन, मैं तमाम गुनाहों से मग़फ़िरत चाहता हूँ, व अतूबु इलैहि और अल्लाह मैं आपसे तौबा करता हूँ। तो अगर आप यहाँ तक पढ़ लेते तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर अस्तग़फिरुल्लाह भी पढ़ लिया तो ये भी इस्तिग़फ़ार है। शेख साहब हमारे साथ, फरमाइए शेख साहब क्या सवाल है आपका? शेख मेरा हमारे फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दो सवाल है जी। जी मेरे दो सवाल है जी। जी फरमाइए। एक हम लगा मगरिब के टाइम पे, मगरिब के सामने इफ्तार के टाइम पे वजू कर लेके इफ्तार कर लिए तो इफ्तार खाने के बाद डायरेक्ट नमाज पढ़ सकते हैं या फिर से वजू करना पड़ेगा हमको? ठीक है। और दूसरा सवाल है कि
اب کسی دعوت میں ہم لوگ شامل ہو گئے، دعوت کھانے کے وقت کوئی رشتہ دار آ کے ہم کو سلام کرے تو ہم سلام کا جواب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ کیونکہ ایک دوست بول رہا ہے کہ کھانے کے ٹائم پہ سلام نہیں کرنا چاہیے بول کے بولا تھا میرے کو. ٹھیک. اخلاق صاحب آپ بھی، جی اخلاق صاحب آپ بھی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. آپ کے سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، ان کے ذرا ڈیٹیل بتانے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. مغرب کے بعد افطار کر لیا، سب وضو کر لیا، کرنے بعد تو وضو کرنے کی ضرورت ہے. جب وضو آپ نے کر لیا ہے تو اس وضو سے کوئی عبادت بھی تو کرنی چاہیے. اور پھر اگر کسی نے کوئی عبادت کر بھی لی، وضو نہیں ٹوٹا ہے تو پھر اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے مغرب کی نماز سے پہلے وضو کیا تھا، اب آپ جو ہے افطار کر لیا، اس کے بعد وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو میرے بھائی آپ کی رکعت نکلنا مشکوک ہے اور ہو سکتا ہے نکل جائے. تو ایسا نہ کریں، بس اسی وضو پر اکتفا کر لیجیے اور شامل ہو جائیں. جی کھانا کھاتے میں سلام کا جواب. دیکھیے ایسے تمام اوقات میں جب آدمی جواب دینے کی پوزیشن میں نہ ہو، اس وقت میں سلام نہیں کرنا چاہیے. جب آدمی حلق میں لقمہ نگل رہا ہے اس وقت میں سلام کرنا دشوار ہے. قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اس موقع پر سلام، قرآن کریم کی تلاوت جو کر رہا ہے اس کے لیے بھی دشواری ہے. ایک آدمی پورے انہماک کے ساتھ اذان کے کلمات سن رہا ہے اور اس کے جواب دے رہا ہے تو وہ بھی کار خیر میں لگا ہوا ہے، ذکر میں لگا ہوا ہے. اس موقع پر سلام نہ کریں. لیکن اگر کسی نے کر لیا ہے تو گناہ نہیں ہے. سلام کر لیا کھانا کھاتے وقت، جب ہم سبحان اللہ الحمدللہ کھانے، جب لقمہ اوپر کو اٹھاتے ہیں تو سبحان اللہ، جب نگل لیتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں. ایسے ہی سلام کا جواب بھی دے دینا چاہیے. کسی نے مختصر میں زکوٰۃ کی مدد کس کس دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ مختصر میں بہت. فقراء، مساکین، اور جو حکومت وقت جو قاضی کی طرف سے یا خلیفہ وقت کی طرف سے عاملین ہوتے ہیں ان کے لیے، اور وہ لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، وہ دین کو سیکھ رہے ہیں، ایسے افراد، اور جن کے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہے، غربت کی زندگی میں ہے، اس طرح کے افراد، اور اسی طریقے سے بے قصور جیلوں میں ہیں، ان کی رہائی کے لیے بھی. جی ناظرین آپ کو یہ بتا دیتے ہیں جو ہمارے ساتھ پروڈکٹس رکھے ہوئے ہیں، یہ سب تمام پروڈکٹ ہمدرد کے پروڈکٹس ہیں. اور ہمدرد اپنے پروڈکٹس جو ہے خالص اجزاء سے تیار کرتا ہے، مثبت سوچ نیک ارادے کے ساتھ، ہندوستان اقدار پر مبنی اس کی ایک ساکھ ہے. یہی وجہ ہے کہ صارفین کا اس پر 100 سالوں سے زیادہ کا بھروسہ گا. یہ پروڈکٹ کیا کیا بتا دیتے ہیں. 5 لیٹر میں کچی گانی مسٹرڈ آئل رکھا ہوا ہے. اگر آپ اس کو 5 لیٹر میں نہیں خریدنا چاہتے تو 1 لیٹر کے بھی دستیاب ہے. ساتھ میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہینگ کا زعفران رکھا ہوا ہے ہمدرد کا، اور ہینگ کی شیشی بھی یہاں رکھی ہوئی ہے. ساتھ میں کچھ مسالے رکھے ہوئے ہیں جس میں کے اندر قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ، ٹکا مسالہ. ان مسالوں کے ساتھ ساتھ کچھ ثابت مسالے بھی ہیں جیسے کہ دار چینی اور سونف بھی یہاں پر رکھی ہوئی ہے. تو ان مسالوں کو استعمال کیجئے. کچھ مشروبات کے بارے میں بات کریں گے یہاں پر، جیسے کہ روح افزا ہے یہاں رکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں ناریل پانی ہے، اولیو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ گلوکوز ڈی. ساتھ میں 2 اسکویش ہے، اورنج اور لیمن، اس کے ساتھ جامع شیری بھی رکھی ہوئی ہے یہاں پہ چھوٹی شیشی، شربت سندل. تو یہ مشروبات ہیں اور یہ مسالے جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں ہمدرد جو ہے کس طرح سے اپنے پروڈکٹ تیار کرتا ہے. مسالوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ مسالے جو ہیں اور جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان سے دیگر کیوں ہیں، کیونکہ تمام تر مسالے ہمدرد اپنی فیکٹری کے اندر خود کی تیار کرتا ہے، اور بہت ریسرچ کے بعد تیار کیا جاتا ہے. ایک اعلیٰ معیار اور اس نے تعین کر رکھا، اس کے اوپر خالص اجزاء سے تیار کیے جاتے ہیں. ان مسالوں کو اس طرح سے پیک کیا جاتا کہ جس سے کہ ان کی خوشبو تازگی برقرار رہے، یعنی کہ نائٹرو پیک سے پیک کیا جاتا ہے. 4 برائی سے گزارنے کے بعد ان مسالوں میں جو ہے مشینوں کے ذریعے پیک کیا جاتا ہے. ان کو کم درجہ حرارت پر ان گرائنڈنگ کی جاتی ہے تاکہ ان کا اسینشیل اور برقرار رہے. کہ کوئی بھی چیز آپ کو بنانی ہے ڈش، ایک مسالہ اٹھائیے، پوری ریسیپی صرف آپ کو ذائقے کے مطابق اس میں نمک ڈالنا ہے اور آپ کی ڈش تیار ہو جائے گی. تو یہ تمام تر ہمدرد کے پروڈکٹس، تو آپ اس کو رمضان غیر رمضان جب چاہیں، جب آپ کی مرضی ہو آپ استعمال کیجیے، اور بہترین لذت دار آپ کا کھانا تیار ہو جائے گا. مشروبات کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. وقت دعا ناظرین آپ سے التماس بارگاہ الہی میں دسترس کیجیے. مولانا صاحب دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین
اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سے رمضان المبارک کے متعلق جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اے اللہ ان کو معاف فرما، جو صحیح ادا ہو رہے ہیں انہیں قبول فرما۔ آج کی طاق رات ہے، جاگنے کی فضیلت ہے، اے اللہ ہمیں رات میں جاگ کر آپ کی رضا والے اعمال اور آپ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ناظرین میں سے بہت سارے احباب دعاؤں کی درخواست کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی جو بھی مرادیں ہیں آپ تمام کی مرادوں کو جاننے والے ہیں، ہر ایک کی جائز تمنا کو پوری فرما۔ جن بچوں اور بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، رکاوٹوں کو دور فرما کر اپنی پسند کے رشتے نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں صحت نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ کے اسلام پر قائم فرما، جب اس دنیا سے اٹھائے تو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اتباع نصیب فرما۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ماسام پروگرام میں تشریف آوری کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین ماہ رمضان میں آج اتنا ہی، لیکن آپ کو چھوڑے جاتے ہیں حرم شریف، جہاں سے آپ دیکھیں نماز عشاء، اس کے بعد نماز تراویح کا براہ راست نشریات۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔